جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ایک ایسے گھر پہ جہاں پہ ہفتہ قبل جو ہے وہ صفحہ ماتم بچ گیا تھا۔ گھر کے جو واحد کفیل ہے ظفر، انہیں جو ہے وہ بے دردی سے ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کی والدہ کے ہمراہ اس وقت ہم موجود ہیں۔ اچھا، کس طرح جو ہے وہ ان کو بے دردی کے ساتھ جو قتل کیا گیا تھا، کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ وہ یہاں سے برف لینے گئے تھے، گرمی تھی تو ان کی بیوی نے کہا کہ کھانا کھا لو، تو کہہ رہے میں اچھا آتا ہوں برف لے کے۔ تو اس بچے کو لے کے وہ برف لینے گیا، وہاں پہ دو آدمی کسی کو لوٹ رہے تھے، موبائل وغیرہ پیسے چھین رہے تھے۔ اس سے دیکھا نہیں گیا، اس نے وہ ڈاکوؤں کو روکنے کی کوشش کری، ان کو پکڑا، دو تھے، انہوں نے اس کو پکڑا، ایک کو قابو کر لیا تو دوسرے نے جو پسٹل نکال کے اس کو مار دی، 3 گولیاں ماری، اور سب اپنے گھروں میں چھپ گئے، کسی نے آنے کی بچائی نہیں، جس کو بچا رہا تھا وہ بھی بھاگ گیا، اور میرا بچہ وہیں شہید ہو گیا۔ یہ معصوم بچہ اس کے ساتھ تھا، اس کے 6 بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اب آپ بتائیے کس کے سامنے رہیں گے میرے بچے؟ کوئی نہیں ہے ان کا، 1-2 بھائی تھے، بڑا بیٹا تھا میرا، اس کا یہ معصوم بچہ ہے۔ آج سارا دن کہتا ہے دادی دودھ تو کوئی نہیں ہے اس بچے کو پوچھنے والا، اس طرح آتے سب ہے، چلے جاتے پوچھ کے، لیکن کوئی کچھ نہیں کر رہا اس بچوں کے لیے، نہ ان کی پڑھائی نہیں نہ کچھ رہا۔ اب میں ان کو کہاں سے پڑھاؤں؟ میں خود بڈھی عورت ہوں، میرے اپنے بچے محنت کر کر کے پالے تھے، پورا علاقہ جانتا ہے۔ اب میں ان کو کہاں سے پڑھاؤں، کہاں سے لکھاؤں، کیا کروں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سارا دن میں سوچتی رہتی ہوں کہ ہوگا کیا ان بچوں کا۔ اچھا، یہ ظفر جو ہے وہ کیا کام کرتے تھے؟ وہ ابھی تو یہ اس کا ایمبرائڈری کا کام کرتے تھے، اور اس کو تھوڑا بہت مکینک کا بھی آتا تھا، لیکن اس کا کوئی روزی روزگار صحیح نہیں تھا، بس بیچارہ اپنے گھر کی دال روٹی کھینچ رہا تھا کسی طرح سے۔ ابھی آپ سے جو ہے وہ یہ حادثے کے بعد جو کون کون ملنے کے لیے آیا؟ کسی نے کوئی یقین دہانی کروائی ہے؟ تو یہ آ تو بہت رہے، سب آئے، جماعت اسلامی والے بھی آئے، سب آئے، کافی لوگ آئے، لیکن بس پوچھ کے جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی رد عمل نہیں ہوا ہے۔ سب آئے لیکن ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے۔ تو وہ آگے کیا یقین دہانی کرواتے ہیں آپ لوگوں کو؟ وہ یہی سب پوچھتے ہیں، بچے سے پوچھتے ہیں کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ پولیس والے بھی آتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ نہ کوئی 1 روپیہ بھی کسی نے امداد نہیں کری کہ ان کے بچوں کو 1 روپے کا سہارا بھی کسی نے یعنی نہیں۔ لوگ آ رہے ہیں، اپنی سیاست چمکاتے ہیں اور جو ہے وہ تصویر کھنچواتے ہیں، فوٹو سیشن کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی جو ہے وہ فائنینشلی طور پہ، مالی طور پہ آپ لوگوں کی کوئی مدد کوئی نہیں کر رہا ہے؟ مدد نہیں، کوئی 1 روپے کا بھی مدد نہیں کری کسی نے ابھی تک، نہ ان بچوں کا ابھی تک اسکول کا ہو رہا ہے۔ اب یہ بچے بتائیں، ان کا پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو یہ اچھے شہری کیسے بنیں گے؟ ان کی تو زندگی خراب ہو جائے گی۔ اب میرے پاس اتنی نہیں ہے گنجائش کہ میں ان کو پڑھا لکھا سکوں۔ ان کے کتنے بچے تھے ظفر 6 کے؟ بچے تھے، 1 بیٹی، 5 بیٹے۔ یہ سب سے بڑا بیٹا کتنے سال کا اور سب سے چھوٹا؟ سب سے بڑا بیٹا یہ 12 سال کا ہے، اور سب سے چھوٹا؟ سب سے چھوٹا یہ 3 سال کا ہے۔ اچھا، تو یہ ابھی کیسے ان کی جو پرورش کر رہی ہیں آپ؟ ابھی تک تو بس یہ رشتے دار جو آ رہے ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں، بس کوئی آتا ہے تو دودھ کے پیسے دے دیتا ہے، کوئی آتا ہے تو ایسے کرتا ہے، بس اسی طرح چل رہا ہے۔ اب رشتے دار بھی اس حالت میں، اتنی مہنگائی میں کہاں سے کریں گے؟ 40ویں تک کر لیں گے سب، اس کے بعد تو پھر کوئی نہیں کر سکتا نا۔ اب ان کی اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی تعالیٰ کر سکتا ہے بس۔ ان کی قاتل کے لیے کیا سراغ لگایا گیا؟ ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے؟ پولیس کا بس کیا کہتے کہنا ہیں ہے کہ خالی کہ ہم کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک تو کوئی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کوشش کر رہے ہیں، خالی بس کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اس بچے سے بھی ہم بات کریں گے جس کے ساتھ جو یہ واقعہ پیش آیا۔ بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ مرتبہ کیا نام ہے؟ تیز بولیے۔ مرتبہ اچھا مصطفیٰ، ہمیں بتائیے گا کہ کیا ہوا تھا، بابا کو کس طریقے سے جو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا؟ بابا میں گئے تھے بلب لینے، بلب لیتے آلے تھے تو 2 دکھے تھے بندے چلے تھے، بابا گئے بتانے، پیٹے والے دکھے تو بلب ماری، اور آگے والے دکھے تو پکڑتے پیٹے گرائے، اچھا، پیٹے والے دکھے نے بندوق ماری۔ تو آپ کیا کر رہے تھے اس وقت؟ آپ بھاگ گئے تھے، کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ دیکھ رہے تھے؟ پسٹل ڈالنی تھی، اس کے بابا نے کہا جلدی سے بھاگ جاؤ دکان میں، اس پہ بھی پسٹل ڈالنی تھی، تو باپ سے نہیں دیکھا کہ اس نے اس کو بولا کہ جلدی سے دکان میں چھپ جاؤ، ایک پرچون کی دکان تھی، یہ اس میں چھپ گیا تھا۔ مطلب اتنے ظالم و شفاق لوگ ہیں کہ ایک چھوٹے بچے کے اوپر اس کے بھی جو اوپر پستل رکھ دیا تھا۔ ڈالنی تھی۔ بابا یاد آتے ہیں؟ یاد آتے ہیں بابا؟ جی کہاں ہے بابا؟ ابھی کہاں ہے بابا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اچھا، بڑا بیٹا جو ہے وہ یہاں پہ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ کیا نام ہے تمہارا؟ مزمل۔ مزمل، کیا کہو گے؟ بابا کے جو ہے وہ قاتل بھی ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے ہیں، اور پھر لوگ آتے ہیں، آپ لوگوں سے ملتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔
ابھی تک پکڑا ہی نہیں ان ڈاکوؤں کو. کل 5 دن بعد پھر آئے تھے. یہاں سے ایک بندے کی نیو بائک اور موبائل چھین کر لے گا. فائرنگ بھی کر گئے تھے یہاں پہ دوبارہ. ڈاکو آئے تھے. ہاں وہ پیچھے گھر میں. اچھا. بابا یاد آتے؟ جی. تو ابھی جو ہے دیکھو ان جو بھی تمہارے بھائی بہن ہیں سارے سب تم سے چھوٹے ہیں. ظاہر ہے کہ اب تم جو ہے وہ ان کے بڑے ہو. ٹھیک ہے، لے کے تمہیں جو ہے وہ چلنا ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ عمر میں تم جو ہے وہ ابھی بہت کم ہو، تمہیں خود جو ہے وہ تم اتنے میچور نہیں ہو، لیکن تمام چیزوں کو جو ہے تمہیں ہینڈل کرنا ہوگا. تو کیسے دیکھتے ہو ان چیزوں کو؟ بابا کے جانے کے بعد تکلیف بھی ہوتی ہوگی. جی ہوتی ہے. اچھا، ابھی کیا اپیل کریں گی آپ؟ جو ہے وہ بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، حکام بالا بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کی نظر اس وقت ہے آپ کے اوپر. سے یہ اپیل کرتی کہ میرے بچوں کو کوئی سہارا کر دیں تاکہ یہ پڑھ لکھ جائے اور ان کی کوئی کفالت کرے. میری یہی دعا ہے کہ میرے بچے کے اسکول کا کوئی انتظام کر دے. میں ان کو پڑھانا چاہتی ہوں، اچھا شہری بنانا چاہتی ہوں اپنے بچوں کو. اس کے باپ کا بہت ارمان تھا کہ میرے بچے پڑھ لکھ جائیں گے، مگر بس اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. بس میری یہی ہے کہ گزارش ہے کہ ان بچوں کے لیے کچھ کریں. خدا رہا یہ معصوم یتیم بچے، ان کا کیا قصور ہے جو ان کو یتیم کر دیا گیا. بالکل ان کی بات آپ نے سنی. ظفر کو جس طریقے سے بے دردی کے ساتھ فائرنگ کر کے قتل کیا گیا. ان کے معصوم بچے 6 بچے، اور حقیقت میں یہ بہت معصوم ہے، اور ان کو دیکھ کر جو ہے وہ ترس بھی بتائیے کچھ کر سکتے ہیں. 5 کلاس میں پڑھنا ہے بھی. ان کا میرا ارمان ہے کہ پڑھ لکھ کے اچھے آدمی بنے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. جاہل ہوں گے تو یہ بھی ڈاکو اور زری کریں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے. اگر پڑھیں گے تو ان کو بھی شعور آئے گا، اچھے انسان بنیں گے. میری یہی خواہش ہے کہ میرے بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ کریں. خدا کے واسطے، اللہ کا واسطے ہے کہ میرے بچوں کو کچھ کریں. بالکل یہ چاہتی ہے کہ ان کے جو پوتے ہیں یہ تعلیم حاصل کریں، اور ان کے والد بھی جو یہی چاہتے تھے. اسی کوشش میں جو ہے وہ دن رات جو محنت بھی کر رہے ہوتے تھے کہ اپنے بچوں کو وہ تعلیم حاصل کروائیں گے. اور 6 بچے ہیں، ایک ان کی جو ہے وہ بیٹی ہے، 5 ان کا بیٹا ہے. اور یہ اسی اپیل بھی کرتے ہیں کہ خدا را جو مخیر حضرات ہیں، جو اس طریقے کے لوگ ہیں جو آتے ہیں وعدے کر کے جاتے ہیں، دعوے کر کے جاتے ہیں، ان سے اپیل کرتے ہیں کہ کم از کم کچھ نہ کر سکے تو ان کی تعلیم کے جو معاملات ہیں اس کو جو وہ حل کرتے، تاکہ بچے پڑھ لکھ کر جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل جو ہے وہ کر سکیں. جی.